الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله. محنت سنت احمد یہ فخر ہے ہر مزدور کا. محنت ہے سنت احمد یہ فخر ہے ہر مزدور کا. پسینہ بن گیا گویا ایک نور تیرے دستور کا. پسینہ بن گیا گویا ایک نور تیرے دستور کا. بچپن میں بکریاں چرائی جنگل میں گونج ذکر ہوا. بچپن میں بکریاں چرائی جنگل میں گونج ذکر ہوا. تجارت کی دیانت
زبان سے نکلا جو وہ سچ ہوا وہ خیر ہوا تیری زبان سے نکلا جو وہ سچ ہوا وہ خیر ہوا ہر بول تیرا رحمت بنے ہر فعل تیرا نور کا ہر بول تیرا رحمت بنے ہر فعل تیرا نور کا پسینہ بن گیا گویا ایک نور تیرے دستور کا تو نے کہا جو ہاتھ کمائے بہتر ہے سب رزقوں میں تو نے کہا جو ہاتھ کمائے بہتر ہے سب رزقوں میں قدروں مقام بڑھا دیا اس ہاتھ کے مزدور کا قدروں مقام بڑھا دیا اس ہاتھ کے مزدور کا محنت ہے سنت احمد یہ فخر ہے ہر مزدور کا تو نے سکھایا عدل و وفا حقدار کو حق دینا سکھایا تو نے سکھایا عدل و وفا حقدار کو حق دینا سکھایا پہلے پسینہ خشک ہو پھر حق ملے مزدور کا پہلے پسینہ خشک ہو پھر حق ملے مزدور کا محنت ہے سنت احمد یہ فخر ہے ہر مزدور کا پسینہ بن گیا گویا ایک نور تیرے دستور کا نبیوں کا پیشہ محنت ہے امت کو تو نے ترس دیا نبیوں کا پیشہ محنت ہے امت کو تو نے
तरस दिया मेहनत हो सच हो खलूस हो तब दर खुले मंजूर का मेहनत हो सच हो खलूस हो तब दर खुले मंजूर का मेहनत है सुन्नत अहमद ये फख्र है हर मजदूर का पसीना बन गया गोया एक नूर तेरे दस्तूर का। खालिक कायनात जल्ला जलालुहु व तमाम जलालुहु व अज़म शाअनुहु सना सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मुक़द्दस मुनज़्ज़ा बुलंद वाला बारगाह में हज़रत सलाम अर्ज़ करने के बाद नाज़रीन व सामईन कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से एक आयत करीमा का थोड़ा सा हिस्सा आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है। खालिक कायनात जल्ला जलालुहु की पाक बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को सुनकर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है मेहनत मजदूरी, जो कि यकम मई को लेबर डे के मजदूर डे के नाम पे मनाया जाता है। और मैं आज इस मौजू को थोड़ा सा आप हजरात के सामने खोलना चाहता हूँ। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, हलाल का हो वो बड़ा होता है। चाहे वो मेहनत करने वाला मजदूर इतनी गर्मी की शिद्दत में काम करे या कोई एसी की ठंडी हवा के अंदर बैठ के काम करे, और इसके हलाल जरिया माश हलाल का हो, अल्लाह ताला उस बंदे से राजी भी होता है और उसके रिज़्क़ में इजाफा भी कर देता है। इस मौजू पर हम बयान नहीं करते, इस मौजू को खोलना नहीं चाहता। अगर कोई कहे यार मैं शूज की दुकान खोलना चाहता हूं, मशवरा देने वाले कहते हैं ये भी कोई कारोबार है। अगर कोई कहता है मैं दर्जी की दुकान बनाना चाहता हूं, यार ये भी कोई कारोबार है। अगर कोई कहता है जनाब मैं मोची की दुकान, लोगों की जूतियां सिलाई करूंगा, मैं ये छोटा सा सेटअप करना चाहता हूं, अब तो लोगों की जूतियां पॉलिश करेगा। इस तरह की बातें की जाती हैं, हालांकि पता होना चाहिए कपड़े खुद अपने हाथों से सिलाई किए मेरे आका ने। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप, अपने हाथों से हजूर ने काम किया। क्या तेरे मेरे हाथ हजूर के हाथों जैसे हैं? क्या आपका और मेरा उठना बैठना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है? नहीं, हजूर का हर काम वराउल वरा है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फेल वराउल वरा, लेकिन आपने अपने हाथों से करके दिखाया। जब नबियों का इमाम ये काम कर रहा है, जब ये काम नबियों का इमाम कर रहा है
اور شرم محسوس نہیں کر رہا، تم تو پھر میرے غلام ہو. تمہیں بھی آر نہیں آنی چاہیے، تمہیں بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کام اچھا لگے اور اس کی حلال آپ وہ کام کرنا شروع کر دے، برکت میرا رب ڈال دے. ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں اپنی بات کو کلوز بھی کرتا چلوں اور تھوڑا سا آپ کو لے کے چلوں. کائنات میں سب سے پہلا رب نے جس کو انسان بنایا اس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہتے ہیں. جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے. آج مزدور کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اور تیری میرے سامنے کیوں کہا تھا تو دیہڑی دا 1000 روپیہ کمان والا، تیری میرے سامنے کیوں کہا تھا تو دیہڑی دا 800 کمان والا. اے میں تینوں دسنا قرآن کیا کرے. سب تو پہلے اللہ رب العزت نے انسانیت کے اندر سب سے پہلا اول انسان اگر تخلیق کیتا انہوں آدھے نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام جنت میں رہے. اس موضوع نے بڑی طرح گل کر چکے ہیں اور تھوڑا جا کے جس موضوع پہ گل کرنا چاہ رہے ہیں اس تک چلنے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جنت چوں اس زمین تک کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی الہی جنت میں میں جدو ہونا سا اور جدو میرا دل کرتا سی میں سیب کھا لا، محنت نہیں سی کرنی پئی تھی، ارادہ کرنا سا سیب سامنے. تسی سبحان اللہ دا ارادہ کر لو. آدم علیہ السلام آندے نے یا اللہ میں جنت کے اندر اگر کسی چیز کی تمنا کی تھی وہ چیز میرے سامنے سیب کھان کی تمنا کی تھی، میرے سامنے کیلا کھان کی تمنا کی تھی، میرے سامنے انار کھان کی میں تمنا کی تھی، میرے سامنے جو میں چاہیا جنت میں مینوں ملدا رہیا. یا رب العالمین ہون میں آ گیا دنیا تے، ہون میں آ گیا زمین تے، ہون میں جنت وچ آ گیا اس زمین تے، ہون میں اپنا ذریعہ معاش کی کراں، ہون میں کتوں کھاواں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ. یا اللہ وہ رزق کہاں ہے؟ فرمایا محنت کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ اونچی آواز سے بولیں کیا کرو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی الہی میں دنیا میں آ گیا، جنت چھوڑ آیا، اب جنت کے کھانے یہاں پر نہیں آ سکتے، اب میں دنیا میں بھوکا تو نہیں رہ سکتا، کروں گیا. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہ کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا. الہی وہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا کھیتی باڑی پر ہل چلاؤ، زمین کے اوپر ہل چلاؤ، اس کو پانی لگاؤ، اس کے اندر محنت کرو، بیج تم ڈال دینا، اس کے اندر دانے میں اگا دوں گا. ہل تم چلا لینا، پانی تم ڈال دینا، تیرے رزق کا بندوبست میں کر دوں گا. پتہ چلا آدم علیہ السلام نے ایک دانہ زمین کے اندر بویا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے آدم تم نے ایک اگایا تھا، ہم نے ایک کے بدلے 100 دے دیے. یہ نتیجہ تھا محنت کا. کس کا نتیجہ تھا؟ اور یہ قرآن ہے، یہ میں قرآن ہے میرے سامنے. ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کے بدلے 100 دانے اس کے اندر رکھ دیے. یہ اس لیے رکھ دیے کہ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اگر وہ محنت نہ کرتے تو پھر ان کو رزق کہاں سے ملتا، یہ ذریعہ معاش کہاں سے ملتا؟ تو لہٰذا یہ کوئی بھی کام ہو، وہ ذمہ دارہ ہو، وہ جناب کوئی بھی ہو، لیکن رزق حلال ہو، کام تھوڑا بھی ہو، برکت میرا رب ڈال دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی، یہ دنیا کے واحد انسان ہیں جنہوں نے کھیتی باڑی کا کام کیا. آگے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. اس موضوع پر بہت کم مولوی تقریر کرتے ہیں، تو میں نے بڑی کوشش کر کے آپ کے لیے قرآن کی آیتیں نکالی. ایتھے تو سبحان اللہ باندھی، میں پیسے نہیں منگے، سبحان اللہ مانگا. قرآن دی آیت کی گل میں کر رہا ہوں، قرآن دی آیت کے ترجمے پہ کر رہا ہوں. ادریس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو نبی بنایا. یہ وہ نبی نے جنہوں نے دنیا ہوتے سب سے پہلے کپڑے سلائی کرنے کا کام کیا. کیڑا کام؟
درزیاں والا کیڑا اگر درزیاں والا کام ایڈا ہی حقیر ہوتا تو اللہ نبی نو نہ آندا سمجھ آ رہی میں کیا آخر اگر یہ درزیاں والا کام اینا ہی حقیر ہوتا تو اللہ اپنے نبی نو یہ کام کرن نہیں دینا یہ مطلب ہے کام حقیر بھی ہوئے تو اللہ کا نبی کر لے اللہ تعالیٰ اس کام نو بھی اللہ کر سکتا جس کام میں اللہ دے نبی دا عمل آ جائے وہ عمل بھی اللہ ہو جاندے تے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے انسان نے جنہاں نے درزی دا کام پیشہ اختیار کیا میں جلدی جلدی اگے لے کے چلنا وقت پھر گزریا حضرت داؤد علیہ السلام دا زمانہ آیا داؤد علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن آندا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زیرے بنانے کی ترکیب بتائی کہ آپ زیرے بنائیں اگر میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ فرما رہا ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو جب نبی بنایا تو داؤد علیہ السلام لوہے سے جس طرح چاہے اس کو موم کر لیتے موڑ لیتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی اللہ نے فرمایا میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ زیروں کی فیکٹری لگائیں زیرہ بنانے کی صنعت قرآن نے صنعت کا ذکر کیا ہے کہ یہ پیشہ اختیار کریں اب پتہ چلا اگر کوئی لوہار کا کام کرے تو کوئی لوہار ہونا کوئی عیب بولے ذرا عیب لے ہون تو کوئی بنانے نہیں ہون تو کوئی ویلڈنگ کرنے نہیں یہ کوئی کام میں کام کوئی بھی ہوئے حلال دا ہوئے تے کرنا اللہ دا نبی ہے زیرہ بنائیاں لوہے دیاں اتھو پھر سلسلہ وعدہ چلا گیا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی سن آپ لوہے دیاں زیرہ بنا رہے سن ایک بندہ کولو لنگیا آپ دا منن والا کہنے لگا تسی اللہ دے نبی بھی ہو تسی بادشاہ بھی ہو تسی جناب سارا کچھ ہی ہو تے تسی انہاں اے کام کر کے رزق دا بندوبست کر رہے ہو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا مینوں اپنے ہاتھ نال کما کے جڑا کھان دا سواد آوندا ہے نا مینوں اپنے ہاتھ نال جڑا کما کے سواد آندا کتے ہور اینا مطلب یہ ہویا کہ لوہے دا زیرہ بنان دا کام دنیا ہوتے سب تو پہلے جن نے کیتا ہے انہوں آندے نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام وقت پھر گزریا حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا 950 سال لوگوں نے تبلیغ کی تھی یا اللہ انہوں نے میں آکھا کلمہ پڑھ ایک کوئی نہیں پڑھ دے پہ 80 یا 82 بندیاں نے کلمہ پڑھی ہے 950 سالہ میں تو یا اللہ ہون تو کچھ کر اللہ فرمائے باس تو اپنی ڈیوٹی دے چھڑی ہے ہون اسی جانی ہے تو اے جانے تو انج کر کہ کشتی بنا کی بنا اچھی طرح بولے جا کی بنا اے جنیاں گلہ میں بھی بیان کرنا قرآن چلاؤں دے میں ذمہ دار الحمدللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی تھی کشتی جو بن گئی کئی سال لگے ایک دن چ نہیں بنی کئی مہینے کئی سال لگے کئی سالوں بعد جب کشتی تیار ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کشتی تیار ہے یا اللہ تیار ہے فرمایا جڑے تیرے بیلی نے جنہوں نے کلمہ پڑھ دیا انہوں نے اندے وچ بہالا کہ اگر میں جانا تو جنہاں کلمہ نہیں پڑھیا ہو جانا نوح علیہ السلام نے اعلان کر چھڑیا اے میرا کلمہ پڑھنے والی ہو میں کشتی تیار کر لی ہے بارش طوفانی ہونی ہے طوفانے نو آنے سارے جڑے بندے بچنا چاہتے نے طوفانے نو تو پانی تو گرم ہونا تو بچنا چاہتے نے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی چ بہ جان جڑے لوگ وسیلے دے منکر نے انہاں نو یہ حدیث سامنے رکھ لینی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو حکم دے رہی ہے جڑا کشتی چ بہے گا بچ جائے گا اللہ تعالیٰ چاہے کہ کسی نے سمندر دی گہرائی وچ بھی بچا سکتا اللہ قادر ہے نا اللہ چاہے تو سمندر دی گہرائی دے وچ اگر کوئی چلا جائے اللہ چاہے تو انہوں زندہ اے دی زندہ مثال اج دی گل تھوڑے دن پہلے فلسطین کے اندر اج تو بے ایماناں نے دھماکے کیتے بلڈنگاں ڈگیاں او تھلے 3-4 سال دا بچہ او 2-3 دن تھلے پتھر دریا جے رب 3 دن دے بچے نو زندہ رکھ سکدا ہے اے تے کشتی بنانے والا اللہ دا نبی ہے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لئی وہ بندے بہ گئے طوفان آیا لوگ گرک ہو گئے اور سوال ہے وہ جڑا ایڈا پانی پہاڑاں اتوں چڑھ گیا لوکاں دیاں بلڈنگاں دے اتوں دی کراس ہو گیا
नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में क्यों नहीं पिया? इस वास्ते नहीं पिया, कश्ती ते मेहनत हुई। जिस काम च तुसीं मेहनत करोगे रब वो मेहनत जाया नहीं करेगा। कोई भी काम होवे, अज इस पाक के अंदर आंदा है मजदूर की मजदूरी उनका पसीना खुशक होने तो पहले अदा कर। साडे हीले भाने जिन्ना उहदे कोल काम लिया मजदूरी भी उन्नी होवे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने अगर तुसीं 8-12 घंटे लैके कम मजदूरी 8 घंटे ने दी है, क़यामत वाले दिन उस मजदूर का मैं गवाह बना अल्लाह दी बारगाह। असी दीन समझे ही कोई नहीं, असी कहने वक्त चलता पिया केड़ा कोई सानू कोई आख रहा, केड़ा कोई सानू कोई पूछ रहा, इन्हें की कर लेने। हो सकता मजदूर कुछ ना कर सके, लेकिन मजदूर का रब बड़ा कुछ कर लेंदा है। जिन्ना काम लिया या उहदे नाल पहलों मोकलो, ऐस तो लैके इत्थों तक काम कराने इन्ने पैसे दे देने, तरीका कार है जिहड़ा। फिर असीं बहस शुरू कर दो, तेरे नाल इन्ने मुक्के सी, वो फलाने महल्ले ते इन्ने लेंदे ने, फलाने महल्ले ते इन्ने लेंदे ने, तू फलाने महल्ले बंदा लिया क्यों नहीं? फलाने महल्ले मतलब बंदा भी फिर फलाने महल्ले का लैके आना सी। साडे हीले बहाने मेहनत करने वाला बंदा रब नूं बड़ा पसंद है। तुसीं भी मेहनत मजदूरी करदे हो तो सुभान अल्लाह, फिर कहो तुहाडी तकरीर अज मैं कर रहा। अज सारियां गल्लां तुहाडियां भी होंदियां ने। मैं बड़ा जल्दी जल्दी नाल नूह अलैहिस्सलाम दी दौर दे अंदर जदों तूफाने नूह आया, लोकां दीयां बिल्डिंगां दे उत्तों तूफान आया, पहाड़ां दे उत्तों जिहड़ा पहाड़ दे उत्ते खड़ा सी ओनू भी पानी ने नहीं छड्डिया। ते नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती ते कई पहाड़ां दे थल्ले सी, ओहदे विच पानी क्यों ना गया? इस वास्ते नहीं गया, एक ते रब दी कुदरत सी, दूजा नबी दे हत्थ लगे सी, नबी दी मेहनत सी। नबी ने बड़ी मेहनत नाल कई महीने साल ला के इस कश्ती नूं बनाया है। ते जिथे बंदा दिल नाल मेहनत करे रब ओनू जाया नहीं करदा। तो लिहाजा काम कोई भी होवे हलाल, वो छोटा वड्डा नहीं होता, होना रिज़्क़ हलाल चाहिए। अगे चलिए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गर्मी आप दी एक आदत, आप ना जो कोई टाइम मिलना आपको अक्सर आप रात को गश्त करते। एक दिन आपका दिल किया, गर्मी का बड़ा मौसम अज भी होन गर्मी हो तो माशाअल्लाह रब ने रात ठंड नहीं कर सकती। जिन्होंने जिन्होंने ठंड रात महसूस हुई वो तो कब होना यार इन्नी जनाब ढिली सुभान अल्लाह रब दी रहमत भी तुसीं नहीं पिया। मियां साहब के कलम ही दो छड़िया फरमांदे ने रहमत दा ओ दरिया इलाही हर दम वगदा मिले तो मेरा काम बन जाए। सानू तो राती इन्ने मिल गए। अगे चलिए, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला गर्मी का वक्त, शदीद गर्मी का वक्त, अपने किसी गुलाम नाल नहीं लिया, कल्ले निकले मदीने दी गलियां दा गश्त करते बाद जो निकले की भावेंदे ने एक मजदूर ने कई हाथ में पड़ी, किसी बन्ने से खलो के जमीन का बन्ना पिया बना दे, कई चलाई जा रही, उहदे जनाबी आली पसीना जा रही, उहदे चेहरे ते पसीना आ रहा, उहदे कंधे ते पसीना आ रहा। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला दी नजर पै गई। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला उस मजदूर के करीब गए, जाकर आख्या अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजदूर आंदा वालेकुम सलाम या अमीरुल मोमिनीन। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला आपने फरमाया बेलिया इन्नी शदीद गर्मी के अंदर तेन किन्नी जनाबी आली उबारी है, इन्नी शदीद गर्मी के अंदर तू काम करे, सारी दुनिया भी आराम कर दी, सारी दुनिया जनाबी आली अपने कमरे के अंदर आराम भी कर दी, गर्मी की तपश तो बचने वास्ते अपने घर के अंदर मौजूद है। तू इन्नी गर्मी में काम क्यों पा करना है, इन्नी गर्मी में एक बन्ना क्यों पा बनाना है? और मेहनत काश
ہاتھ جوڑ کے ذکر دے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اگر میں آج گرمی دے اندر کام نہیں کراں گا اگر میں شدید گرمی دے اندر کام نہیں کراں گا اگر میں مزدوری نہیں کراں گا تے شام نوں میرے بال روٹی کتوں کھان گے شام میں اپنے بالوں کی روٹی کتوں لے کے جاواں گا جدو مزدور نے انی گل کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے نال اپنی اکھ وچ نہ بھی آ آنسو پھردے جا رہے نے نالے مزدور نوں اپنے کول بٹھا لیا کول بٹھا کے نالے دا پسینہ پہ صاف کر دے نے نالیوں کا پسینہ پہ صاف کر دے پسینہ صاف کر دیا آپ نے جناب علی بڑی اچھی تربیت فرمائی آپ نے فرمایا بے لیا تیری یہ محنت میں بڑی پسند آئی ہے مینوں کی آنی ہے رب نوں بھی تیری محنت بڑی پسند آئی ہے آپ نے جناب علی اس مزدور نوں تے چھڈیا بیت المال دے اندر گئے او تو جناب علی چند پیسے جو بھی جناب علی میسر سی او تو جا کے اس مزدور نوں دے دیتا آ کہ ساڈی والو تحفہ ہے تو انی گرمی دے اندر بھی کام نہیں چھڈیا انج محنت کردا جا محنت کرنا تیرا کام ہے رنگ لانا میرے رب دا کام اج اسی آنے اپے کیتا ہی کچھ نہیں 5 مرلے دی کوٹھی دے اندر اسی دے تھلے سو کے اسی آنے اپے کیتا کچھ نہیں پکھا چھاتا چل رہے ہیں گرمی محسوس نہیں ہوتی کہ ابے کیتا ہی کچھ نہیں ابے کے ہاتھوں میں چھالے پی گئے تینوں پڑھایا تینوں لکھایا ساری زندگی ابے نے تیرے کو کوئی امید نہیں رکھی کدی نہیں آخیا پترا میں فلانی جگہ پہ مزدوری کرن گیا فلانے چودھری نے مینوں گالاں کڈیاں فلانے چودھری نے مینوں ٹھڈے مارے فلانے چودھری نے مینوں اکھاں کڈیاں نے تینوں مزدوری نہیں ملنی تو کم صحیح نہیں کیتا کدی ابے نے آن کے نہیں آخیا آج دنوں جوان نسل آدھی ابا کرتے کچھ نہیں لیکن میاں صاحب نے پھر آخر کر دیتی میاں صاحب فرماتے نے لکھاں پہ بیری نو لگے دے موگی تقریر کیا رسمان اللہ لکھاں پہ بیری نو لگے دے کچھ کچھے کچھ پکے تے جڑے ہون پکے محمد اوہی کھاندے ورتے کیڑا بیری تو بیر توڑتا رہے بیری تو بیر لگنی ہونے تو جتنا پتہ لگنا نا بیا کر بیر پکا ہویا ہے انہوں نشانہ مارنا انہوں پتھر مارنا ان کا مطلب ہے بیری پتھر کھا کے بھی بیر دے رہی ہے بیری پتھر کھا کے بھی بیر دے رہی ہے ابا جی نے ساری زندگی اولادیاں تانیاں سختیاں ہر کو برداشت کر کے کہندی اپنا دکھ نہیں سنایا کتے میرا بیٹا اپنا سکھ نہ بھول جائے اس واسطے یہ جتنی بھی محنت کش مزدور نے جتنے بھی سارے ملک پاکستان پوری دنیا کی کوئی بھی طبقہ محنت کرنے والا بیلی ہے اس محنت کرنے والے نے اللہ تعالیٰ بڑے رنگ لا چھڑ دے بڑے رنگ لا چھڑ دے محنت میں پہلے کیا ہوئے نیک کام ذریعہ معاش رزق حلال والا ہوئے پھر چاہے مزدوری دی شکل ہوئے وہ درجی دی شکل ہوئے وہ کسان دی شکل ہوئے وہ علم دی شکل ہوئے اللہ انہوں ضائع نہیں کردا بلکہ اللہ انہوں ہمیں دا پروان چلاتا ہے رہندی دنیا آج بھی آدم علیہ السلام کو یاد بھی کر دیئے رہندی دنیا آج بھی ادریس علیہ السلام کو یاد بھی کر دیئے رہندی دنیا آج بھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو یاد بھی کر دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد بھی کر دیئے آپ نے بھی اپنے وقت کے اندر بکریاں چرائیاں شعیب علیہ السلام سے کئی مہینے نہیں کئی سال تک چراتے رہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شکیل نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آخری گل تقریر میری ہو گئی ہے اگر یہ تسی گل پلے پا لئی میں سمجھا تھا میری پوری تقریر کا نتیجہ نکل آیا توجہ میری طرف جدی جدی ہے سبحان اللہ امامی محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پڑھن کا بڑا شوق سی ماں نے مدرسے سے داخل کرا چھڈیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا یہ ہون اودن ہی آوے جدھر کچھ پڑھ جائے ہون اودن ہی آوے جدھر پڑھ جائے اساں ڈاکٹر صاحب بچے نے سکول جانا ہے بڑا لمبا ٹائم ہو گیا ہے حیت کا گھاڑا بچے وائر نہیں ہوتا
بچے نے سکول جانے سکول دے میں خلاف نہیں لیکن جڑا بچہ 8 گھنٹے سکول پڑھنے تو بعد بھی ٹیوشن پڑھے گھر میں ہوم ورک کرے موبائل بھی جناب یوز کرے شگرد جناب اور بھی استاد بھی رکھے ہون لیکن قرآن وال توجہ نہ ہوئے یہ بھی آپ توجہ ضروری ہے میں آنا کار میں کاری قرآن ہونا چاہیے گل میں مقام کیونکہ ٹائم میرا اتنے کراس کر گیا 2 منٹ ویسے 2 منٹ میں چاہیے تھوڑی اج میں گل کر رہا محنت کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ جدو پڑھ کے فارغ ہو گئے تو ظاہری گل ہے پھر جدو پڑھے بندہ جدو پڑھ کے گھر جائے تو خوشی تو ایک ہوتی ہے نا میں جدو گھر جا میرے ہار پہن میرا استقبال ہوئے میرے پنڈ والے میرے محلے والے آخر واقعی بھی سارے پنڈ کا بھی کوئی پالا ہے آپ کے دل میں بڑے ارمان جدو جتی پان لگے تو جتی سی ٹوٹی جتی سی موچی کو گئے انہوں جا کے آخیا بھی میرے کو پیسے کوئی نہیں میں آج پورا جڑا نا دین پڑھ دیا پورا تو مطلب درس نظامی جو بھی کورس ہے وہ میں سارا پڑھ دیا میں ہون فقی بن گیا عالم دین بن گیا تو انج کر جتی میری گل دے تو میں تینوں 10 حدیثاں نبی دیاں سناواں گا ٹھلی سبحان اللہ تسی آکھو انہیں جدو دیکھا نا موچی نے یہ میں ویسے تنزیہ نہیں کہہ رہا یہ مسئلہ ہی ہے میں اگے بھی گل کی کوئی بھی محنت ہوئے اور رزق حلال ہوئے اللہ برکت ڈال دینا لیکن وہ جڑا سی نا اس دور دا موچی ان کی مولویاں نال نہیں بنتی ہونی جی اج کل ساری نہیں بنتی ہاں جی اسی صاحب کے آخر دینا مولوی ٹائم دیا ہوئے ہاں جی وہ حضرت امام مالک نے کہا بھی چھٹی میری کر دے کنیاں نبی کا حدیث سناواں گا انہیں ویکھیا نا بھی یہ تو مولوی ہے انہیں نا تنزیہ کیا یا مولوی جا کے اپنا کام کر میں اتنے بچے نے روزی کمان واسطے بیٹھا نبی کا حدیث لے کے آ گیا میرے تیریا حدیث تو سب چاہیے آپ نے فرمایا چلو 10 تھوڑی ہیں تو 20 کر لا انہیں آخیا میں نہیں سی آپ نے فرمایا اچھا یار جب 20 بھی تھوڑی ہیں 30 سنا چھڑ انہیں آخیا میں نہیں سی چل دیا امام محمد آتے نے میں تینوں نبی کی 100 حدیث سنانا جتی کٹ دے انہیں آخیا تو جنیاں مرضی سنا میں نہیں کٹنی آپ نے وہ جنیاں کتاباں سی اتھی رکھی اکھاں چواسی جاری ہو گئے فرمایا میں ایویں نہیں محنت کرتا رہی یہ دین دی اینی کوئی والی ہے ایک موچی نے جتی نہیں کرنی نبی دی 100 حدیث ایک پاسے جتی دیتی اسی ہے 2 ٹانکے لگنے 100 حدیث کہندا میں نہیں کڈنی آپ نے کہا میں دین سیکھنا ہی نہیں ہوں بس دین تے کوئی عمل نہیں ہونا میں ہوں گی چنگا جدو امام اعظم اپنی بانو پتہ چلیا آپ نے بلایا اپنے کول دلاسا تلاشا دیتا سینے نے لایا سمجھایا پترا انج نہ کر بڑی محنت کی تیرے تے ہیرا تراشیا بڑی محنت تیرے تے کیتی ہے استاد نو پتہ ہوندا کیڑا طالب علم کی کر سکدا تانوں بھی پتہ تہاڈی راج وچوں کیڑا منڈا کی کر سکدا پتہ ہے نا سارے نو میرا فلانا منڈا کی طاقت رکھ سکدا ہے ایویں استاد کو پتہ ہوتا میرا کہڑا طالب علم کی کر سکتا ہے امام اعظم ابن حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام محمد نے کوئی گل نہیں اسی تیری جُتی نویں لے دینے ہاں تو ٹینشن نہ لے پرانی جُتی رکھ نہ ہن تسی مینوں دل نہ میرا رکھو میں 100 حدیث آکھی ہے 100 انہاں میں کڈنی کوئی نہیں یہ کشم کش جاری سی ہارون رشید خلیفہ دا پیغام آ گیا امام اعظم ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کول کہ مسئلہ دسو میں اپنی بیبی نو طلاق دے بیٹھا انہاں لفظاں نال زبیدہ نو کہ اگر تو چاہنے نالوں سونی نہیں تو تینوں 3 طلاقاں یہ ہون مسئلہ تسی دسو بھی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں مولویاں دا کام ہے نماز پڑھانی سو رہنا یہ مولویاں دا کام سمجھ آ رہی ہے نا کہ آخر میں نماز پڑھا کے سونا ہی ہو رہی نالا کام کی نالے پیچھے نمازاں پڑھنی ہیں ہون مولوی دا سونا بھی بن استغفار اللہ سانو ہدایت دے آ دعا میں کچھ نہیں ہونے لگا دعائی میں دیتی امام مالک رحمت امام محمد رحمت اللہ علیہ اس کشف کش نے میں دین کی عمل نہیں کرنا ادھر امام اعظم ابن حنیفہ نے سینے نہ لایا پترا انج نہ کر اے دنیا انج دی ہے اے دنیا انج دی ہے اے دنیا تے نبی نو نہیں چھڈیا اے دنیا نے نبی دے کندھے تے او جڑی سٹی برداشت کر دنیا داراں دی گلاں برداشت کرنیاں پینیاں نے جنہ بھی نبی نے دین تے پہرا دتا ہے اے دنیا دی مستقاں برداشت کرنیاں چاہیے نے ساڈے امام حسین نے مستقاں برداشت نہیں کیتیاں میدان کربلا دے اندر وہ 6 مہینے 10 گھر بھی دے دیتا اور دنیا نو راضی نہیں کیتا رب نو راضی کیتا ہے
آپ نے بڑی تسلیاں دیتی ہیں یہ دنیا داری کی گلوں میں نہیں آنا یہ کسی سے بھی راضی نہیں ہو سکتے پر آپ نے کہا تسی جنیاں مرضی تسلیاں دیں میں اینے سال گھر نہیں گیا اینے سال اپنی ماں نو نہیں ملیا اینے سال اپنے ماں پیو نو نہیں ملیا آج ان میں جتی نہیں کڈی گئی کتا الٹا گلاں سنائیاں گیا تو مولوی ہے تیری حدیثاں کی کوئی ضرورت نہیں ایک کشمکش جاری ہے خلیفہ ہارون رشید کا مسئلہ آ گیا کہ میں اپنی بیوی نو راتی کہہ بیٹھا چند چڑھیا سی ایک چند نظر پئی تے میں اپنی بیوی نو زبیدہ نو کہہ چھڈیا ملکہ نو او جڑا سامنے چند ہے تو اگر اندر نال سونی نہیں تے تینوں 3 طلاقاں اینو میں چھڈنا نہیں چاہندا اے جانا نہیں چاہندی طلاقاں 3 دے بیٹھا مسئلہ تسی دسو ہن تم دسنا مولوی دا مقام کی ہے اللہ جانے اسی کدوں مولوی نے قدر کرنی ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ بھی ان موقع دے موجود سن جدو مسئلہ آیا سارے نے آخیا طلاق ہو گئی طلاق بولو ذرا طلاق ہاں جی امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ جنہیں بھی شگرد سن سارے نے آخیا طلاق ہو گئی ہے خلیفہ ہارون رشید کا منہ لٹک گیا منہ کام خراب کر بیٹھا اون چند چمکے تو پوری دنیا چمک دی ہے کیا چھڈو یار سبحان اللہ چند چمکے تو پوری دنیا چمکتی ہے اور میری بیوی کتنی کو سونی ہے ایک محلے میں خوبصورت ہوئے گی 2 محلے میں خوبصورت ہوئے گی ایک شہر وچوں ایک ملک وچوں 2 ملک وچوں آخر کتے تک کتے تھلے آئی ہے کسی تے کسی حسن دے تھلے تے ہے ہی ہے نا لیکن چند چمکے تو پوری دنیا روشن ہن سارے مولویاں دے طلاق ہو گئی ہے ہوں امام اعظم امام مالک رحمت اللہ علیہ دل اگے ٹوٹیا سی آپ غصے کے اندر کھڑے سی آپ یکدم بول کے کہتے ہیں اج اے خلیفہ کو نہیں طلاق ہوئی یار بولو سبحان اللہ یار بولو برابر ایک آواز کہو سبحان اللہ آپ غصے کے اندر بولے سارے مولویاں نے طلاق ہو گئی خلیفے کا منہ لٹک گیا اور امام محمد کیا لگے کی ہو گئی کہتا بی بی نو طلاق دے بیٹھا دینی نہیں سی ارادہ بھی نہیں سی منہ والا لفظ نکل گئے نے سارے آدھے طلاق ہو گئی ہے امام محمد غصے کے اندر بولے اور جا موجہ مار طلاق نہیں ہوئی اور جا موجہ مار طلاق نہیں ہوئی اور جا موجہ مار طلاق نہیں ہوئی وہ سارے نے آخا مولوی صاحب کہہ رہے نا غصے دے اندر ہو غصے دے اندر تو نہیں کہہ رہے آپ نے فرمایا میرا نام امام محمد ہے یہ نکے محمد کی میں گل کر رہا بڑے محمد کا پھر شان ہی مسئلہ ہے اور میں امام محمد ہاں میرے کو دلیل موجود ہے تقریر مکن لگی جے امام محمد نے فرمایا میرے کو دلیل منگنا چاہتے ہو اور نے کہا ہاں ہاں اسی سارے کتاباں پڑھنیاں نے شریعت دی اطلاق ہو گئی ہے چاند چمکے پوری دنیا چمکتی ہے ان دی بی بی ایڈی سونی نہیں طلاق ہو گئی تسی آخر طلاق نہیں ہوئی دلیل چاہیے آپ نے فرمایا میں دلیل بخاری تو نہیں دینی مسلم تو نہیں دینی ترمذی تو نہیں دینی کتنا دینی ہے فرمایا اللہ دے قرآن چو دینی ہے کتوں دینی ہے مولویوں نے سونا ہی ہوں اللہ نے قرآن چو فرمایا دیو دلیل آپ نے فرمایا ایک شرط ہے ایک شرط ہے دلیل دیا گا قرآن چو میں دسو جی کی شرط ہے انہیں کیا وہ موچی جنہیں میری جتی نہیں سی گنڈی انہوں لے آؤ بولو بولو او موچی جنہیں میری جتی نہیں گنڈی 100 حدیثہ فری سنائیاں آکھیا میں سناواں گا کہتا جا مولوی کم کر جا کے تو مولوی ہوگا مسیتے میں تے پیسے واسطے بیٹھا تیری حدیثاں سنن واسطے نہیں او موچی نے میرے سامنے لیندا جائے موچی جے سامنے آیا اونوں دسیا او موچی بے تو انا مولوی دی اوقات کو نہیں میرے سامنے بادشاہ دی ہاتھ بن کے کھڑا ہوا ہے تمہارا مولوی دی اوقات کو نہیں اور تیرے ملک کا بادشاہ میرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہوا ہے اور میری بی بی بچ جائے اور میری بی بی نو طلاق نہ ہوئے تسی بھی آندے پیچھے سی مان دے کیڑا کیڑا آندے ہاتھ کھڑا کرو میں ذرا نظر نہیں اچھا آندے نا پیچھے سی مان دے پھر اگے آئی تے پیچھے نہیں لگنا نمازاں برباد کر دیو اپنی امیر بھی گناہگار کر دیو میرے تو کسی ذاتی مسئلہ ہے ڈسکس کرے میرے نال کسی مسئلے سے مسئلہ ہے ڈسکس کرے اے کی ہویا اتھے کھلوتا سی او کھا رہا سی اے کھا رہا سی تسی نہیں کھاندے تسی نہیں سمجھدے
یہ میں اپنی گل نہیں، ہر مسیح کے مولوی کی گل ہے، ہر مسیح ہی 3-4 ایویں بندے نے جہے گھروں ویلے نے وہ مولوی کے استاد اللہ دے آئے تھے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا انہوں بلاؤ وقت دا خلیفہ میرے سامنے، موچی دا منہ تھلے کہتا حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیو، جتنے بادشاہ ہاتھ بن کے کھلوتے ہون اوتھے میری کی اوقات ہے۔ گل میری مکر لگی ہے، سارے مولوی کہنے لگے دلیل کی اچھی بولو ذرا کی چاہیے کتوں چاہیے قرآن چو امام محمد فرماتے نے اللہ قرآن دے اندر فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ قرآن دے اندر فرماتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری دنیا سونی ہوئے گی لیکن اللہ فرماتا ہے فی احسن تقویم، میں انسان نو سب تو سونا پیدا کیتا ہے۔ قرآن دی آیت آخری ہے اس بادشاہ دی بی بی چن نالو سونی، طلاق واقعہ تے پھر ایک ہی سی محنت کی سی محنت کوئی بھی ہوئے اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے، اللہ رنگ لا چھڑ دے، اللہ برکتہ لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جننے بھی مزدور نے اللہ کریم سارے دن چکر چیزا فرمائے۔